لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام والتحية الكرام على البشير النذير السراج المنير الغر الميامين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتهبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أعدائهم وانكشف ضائرهم وغاشم حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: نحن حجة الله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم لوگ اللہ کی طرف سے مخلوق کے اوپر حجت ہے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. کیا مرتبہ ہے بیوی کا، ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. معصوم امام فرماتے ہیں: نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم سب جتنے معصومین ہیں، ہم سب اللہ کی طرف سے مخلوق کے اوپر حجت ہے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ اللہ کی حجت ہے ہمارے اوپر. ہمارا لاکھوں سلام ہماری شہزادی کے اوپر. کیا عظمت ہے! یہ اہل بیت اطہار پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک، وہ سب کے سب مخلوق کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. اور خود بی بی زہرا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہے. اور یہ مرتبہ اور آگے کب بڑھتا ہے؟ جب ہمارے 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ارشاد فرماتے ہیں: فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. 12ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی کے اندر اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ ہے میرے لیے. 12 امام فرماتے ہیں کس کے اندر؟ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جب دو معصوم باپ بیٹے بیوی کی عظمت بیان کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب معصوم کی نگاہ میں بیوی کی عظمت ہے تو پھر ہم اور آپ جیسے خاطی انسانوں کے درمیان کتنی عظمت ہونا چاہیے بیوی. عزیزان محترم، بیوی کی پوری 18 سال کی زندگی
اس انداز سے گزری ہے کہ انہوں نے اپنی 18 سالہ زندگی میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیا، نمونہ پیش کر دیا۔ ان کی پوری زندگی میں مردوں کے لیے بھی میسج ہے اور عورتوں کے لیے بھی میسج پایا جا رہا ہے۔ بیوی کا دستور تھا جب شادی ہو گئی تو گھر کا کام خود سنبھالا اور باہر کا کام کسی کے عیادت کے لیے، کسی کے پرسے میں جانے کے لیے اپنی ساس کو معین کر دیا۔ آج کل یہی ہوتا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی کی زندگی ہماری نگاہوں میں بلکہ ہماری خواتین کی نگاہوں میں رہے تو کبھی بھی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ ساس اپنا کام سنبھالے، بہو اپنا کام سنبھالے، اور دونوں ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہ کریں، انٹرفیئر نہ کریں، کبھی کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر ساس جو ہوا کرتی ہے نا، وہ ضرورت سے زیادہ بہوؤں کے کاموں میں انٹرفیئر کرتی رہتی ہے، مداخلت کرتی ہیں۔ گویا وہ یہ سمجھتی ہیں ہم نے پرائے کی بیٹی کو خرید کے لائے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو ہم خرید کے لائیں، لیکن یہی ساس اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کے ساس سسر ایسا کریں۔ یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو عدالت کے خلاف ہے، یہ تو بی بی زہرا کی زندگی کے بالکل برعکس ہے۔ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کیا سبق حاصل کیا؟ ایک ساس بھی ایک ماں ہوتی ہے اور بہو بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، تو فرض کس کا بنتا ہے؟ ساس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے دل کو اتنا بڑا کرے، اتنا بڑا کرے کہ آنے والی بہو کو ساس نظر نہ آئے بلکہ ماں نظر آئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ صبح سے میرے سر میں بہت شدید درد ہے، لیکن بیوی ضرور مدد کریں گی۔ جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو سب کچھ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے والی مجلس میں 20 دن پہلے جو عرض کیا تھا کہ کنیز کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ہے تو شہزادی اور اللہ کی کنیز، رسول خدا کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی زوجہ، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم کی ماں، مگر عدالت دیکھیے ایک دن خود کام کر رہی ہے، دوسرے دن کنیز فضا کام کر رہی ہے۔ پوری تفصیل دہرانے کے لیے باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری کہ باپ کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بیوی کی عمر 5 سال تھی۔ 5 سال کی ہمارے ایک بچی ہوتی ہے، اسے کچھ شعور نہیں ہوتا اسے کیا کرنا ہے کیا، مگر بی بی زہرا نے اس طریقے سے اپنے باپ کی خدمت کی کہ بالکل پیغمبر کو ویسا ہی لگنے لگا کہ گویا میری ماں میری خدمت کر رہی ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے پیغمبر کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر زندگی کا خاکہ۔ اور میں کیا عرض کروں، بی بی کے کمالات، بی بی کے فضائل، بی بی کی زندگی کے تمام نشر و فراز کو میں کیا آپ کے سامنے پیش کروں۔ واقعاً ہمارا لاکھوں سلام اس بی بی کے اوپر، اس مختصر سی زندگی میں انہوں نے وہ کام انجام دے دیا ہے کہ جو دنیا کی کوئی عورت انجام نہیں دے سکتی ہے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بیوی کی عظمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے لیے ان کی زندگی کو نمونہ عمل بنائیں۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا نام بڑا بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے۔
تاکید کی گئی اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ کے نام پہ رکھو، بہت ہی بابرکت نام ہے۔ نجف اشرف میں ایک شخص، ایک طالب علم تھا، وہ گیا روضے میں زیارت کرنے کے لیے، اور جب واپس آیا تو روم کی چابی غائب ہو گئی اس کی۔ اب وہ پریشان کیا کرے، فوراً وہ جاتا ہے سید مرتضیٰ کشمیری کے گھر پہ، اور آدھی رات ہو گئی جب الباب کرتا ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گئی کہ آدھی رات کو کون آیا۔ دروازہ کھولا، کیا دیکھا ایک طالب علم کھڑا کہ آقا میری چابی غائب ہو گئی ہے۔ کہا کہاں غائب ہوئی؟ کہا میں گیا تھا زیارت کرنے کے لیے اور چابی غائب ہو گئی ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا؟ کہا فلاں جگہ پہ۔ سید مرتضیٰ کشمیری کو کہتے چلو ساتھ میں چلو۔ وہ شاگرد سید مرتضیٰ کشمیری کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے اپنے روم کے اوپر۔ سید مرتضیٰ کوئی امام نہیں، کوئی معصوم نہیں، انہوں نے نہیں معلوم کیا پڑھا کہ فوراً تالا کھل گیا۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہمارے مشہور ہیں جو بھی جناب موسیٰ کی ماں کا نام لے گا تالا کھل جائے گا۔ آپ سب مل کے بھی تالا کھولنا چاہیں موسیٰ کی ماں کا نام لے کر، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ زبان کا اثر ہوتا ہے بھائی۔ ہر آدمی ایسے تالا کھولنے لگے تو کیا ہوگا؟ کسی کی دکان لٹ جائے گی، کسی کا سونا لٹ جائے گا۔ زبان میں اثر ہونا چاہیے۔ تو اس عالم دین نے نہیں معلوم کیا پڑھا، تالا کھل گیا۔ تو شاگرد کے دل میں یہی بات آئی، آقا آپ نے جناب موسیٰ کی ماں کا نام لیا تھا کیا؟ تو ایک مرتبہ سید مرتضیٰ جو فرزند فاطمہ ہیں، جو آل رسول ہیں، جو ایک سید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا میری ماں زہرا، کیا موسیٰ کی ماں میری ماں زہرا سے بڑھ کر ہے؟ میں نے موسیٰ کی ماں کا نام نہیں لیا، میں نے اپنی ماں زہرا کا نام لے کر یہ تالا کھولا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے اپنی ماں فاطمہ کا نام لے کر یہ تالا کھولا ہے۔ نام کتنا برکتی ہے، برکتی تو ہے، مگر ہم پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں میں اور آپ سب مل کے بھی 1000 بار بھی تالے پہ یا فاطمہ کہیں تو تالا کھلنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان اتنی گناہگار ہے کہ اثر ختم ہو چکا ہے۔ اثر نہیں ہماری زبانوں کے اندر، یہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا یہ ثواب یہ اثر ہے، وہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے۔ اس اثر کو پیدا کرنے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا اور گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ ایک مل جل کر عظمت زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایک اور واقعہ سماعت فرما لیں کہ 2 بھائی چلے 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے مشہد مقدس۔ دونوں بھائی میں سے ایک گنہگار تھا اور ایک جو ہے فرما بردار تھا، ایک متقی و پرہیزگار تھا اور دوسرا گنہگار تھا۔ دونوں چلے زیارت امام ضامن کے لیے۔ امام ضامن ہمارے 8ویں امام کو کہا جاتا ہے۔ راستے میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا جو گنہگار تھا۔ اب دوسرے بھائی نے غسل و کفن و دفن کا انتظام کیا، اور دستور ہے وہاں کا یہ مشہد کا کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ جنازہ پہلے حرم لے جاتے ہیں اور طواف کراتے ہیں، مولا کی زری کا طواف کراتے ہیں، یہی نجف اشرف میں بھی ہوتا ہے، زری کا طواف کراتے ہیں۔ تو یہ جو متقی بھائی تھا غسل و کفن کے بعد جنازہ لے کر 8ویں امام کے روضے میں پہنچا۔ 8ویں امام کے روضے میں پہنچا اور طواف کرانے کے بعد دفن کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے شاید قبرستان کی مجلس میں عرض کیا تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہوتی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی، مردے کے ساتھ ہوتی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہاں زبان میں اثر نہیں، یہاں آنکھوں میں اثر نہیں۔ زبان پہ بھی گناہوں کے پردے اور آنکھوں پہ بھی گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔
تو ایک دن جو ہے وہ جو متقی بھائی تھا اسے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ میرا بھائی اتنا گنہگار تھا تو کس حالت میں ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ اس نے 8ویں امام کی خدمت کر دیا، مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو خواب میں دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے. اس کی دعا قبول ہو گئی. اب وہ جو سوئے تو کیا دیکھا کہ میرا بھائی تو جنت میں ایک عالی مرتبہ جگہ پہ ہے، ایک بہت اچھی جگہ پہ ایک بلند مقام پایا ہے میرے بھائی. تو خواب ہی میں اپنے بھائی سے یہ متقی بھائی پوچھتا ہے کہ بھائی تیرا عمل تو ایسا نہیں تھا کہ جنت میں تیرا یہ مقام ہو، جنت میں یہ منزل تمہیں حاصل ہو، یہ کیسے؟ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میرا عمل ایسا نہیں تھا کہ میں یہاں پہنچوں، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں کہ میں یہاں آیا کیسے. بات اصل میں یہ ہے کہ جیسا تم جانتے ہو میں گنہگار تھا، اور تم نے جب مجھے غسل خانے میں رکھا تو وہ تخت جو ہے آگ کا بن گیا، آگ کا بن گیا. میں نے سوچا کہ شاید تم پانی ڈالو گے تو یہ آگ بجھ جائے گی، یا وہ بھائی بتا رہا ہے صاحب میں نے سوچا تم پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن جو ہی تم نے غسل کے لیے پانی ڈالا وہ پانی آگ کا بن گیا. کفن پہنایا تو کفن آگ کا بن گیا، تابوت میں رکھا وہ آگ کا بن گیا. اور اس کے بعد تم مجھے امام رضا علیہ السلام کی زرعی میں آئے طواف کرانے کے لیے، تو وہاں بہت سے لوگ زیارت کرنے آئے ہوئے تھے، اور ایک بزرگ بھی وہاں تھے، ایک بزرگ جن کے چہرے سے نورانیت ساطع تھی. تو جب تم مجھے لے کر زرعی امام رضا اندر پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے 8ویں امام بنفس نفیس اپنی زرعی کے اندر قبر سے نکلے ہوئے. میں نے دیکھا کہ اپنی زرعی کے اندر قبر کے باہر اور سب لوگ زیارت کر رہے ہیں. اب جب تم طواف کرانے لگے، طواف مکمل ہو گیا. اچھا یہ عذاب تو ہو رہا تھا، تخت پہ آگ اور پانی پہ آگ اور کفن آگ بن گیا، تابوت آگ کا یہ عذاب جو تھا، جو ہی 8ویں امام کے روزے میں تم نے میرا تابوت ڈالا تو یہ عذاب وہی رہ گیا باہر. اب اس کے بعد جب 7 طواف کر لیا اور پھر جب تم باہر جانے لگے تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا ابھی جو عذاب ختم ہوا ہے صرف اس جگہ کے احترام میں، یعنی امام رضا علیہ السلام کے احترام میں عذاب ختم کیا گیا ہے. جو ہی تمہارا جنازہ باہر جائے گا فوراً وہ عذاب شروع ہو جائے گا. ایک مرتبہ میں ڈرنے لگا کیا ہوگا، تو وہیں رک کے میں نے 8ویں امام سے معافی مانگی، مولا معاف کر دیجئے، مگر مولا جواب نہیں دے رہے. کئی بار میں نے اپنے مولا سے کہا مولا معاف کر دیجئے، گنہگار ہوں، عذابوں سے ہٹ جائے، لیکن مولا نے جواب نہیں دیا. تو ایک مرتبہ پھر میں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ ہیں کون؟ تو کہا میں خضر ہوں، میں اللہ کے حکم سے امام رضا کی زیارت کرنے آیا ہوں. دیکھو یہ عذاب باہر نکل کے پھر تمہارا جاری ہو جائے گا. کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مولا مجھے جواب نہیں دے رہا، میں اتنا گنہگار ہوں، لہذا آپ کچھ کیجئے تاکہ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ٹل جائے. تو ہمارے نبی جو اس وقت زندہ بھی ہے جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک وسیلہ میں جانتا ہوں، اگر تم اس وسیلے سے امام سے کہو، ان کی پسند دو، ان کا واسطہ دو تو امام راضی ہو جائیں گے. کہا کون ہے وہ؟ کہا وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت زہرا سمجھیے ابھی تک امام رضا جواب نہیں دے رہے اس گنہگار کو، لیکن جو اس نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، اے مولا آپ کو آپ کی ماں زہرا کے حق کی قسم، مولا آپ کیجئے تاکہ عذاب مجھ سے ٹل جائے. اب کہا اس نے کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور امام کہتے ہیں میں تمہیں معاف نہیں کرتا، مگر تم نے ایسا واسطہ دیا ہے کہ مجھے مجبور ہونا پڑ رہا ہے. اب جا، اب یہ عذاب بھی فاطمہ الزہرا
ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. بس یہی وجہ ہے میں اتنا گنہگار ہونے کے باوجود بھی شفاعت امام رضا اس مقام تک پہنچا ہوں. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی بھی مشکل ہو بیوی کا واسطہ دیجیے, بیوی کو وسیلہ بنائیے, انشاءاللہ وہ مراد ہماری ان قریب پوری ہو جائے گی, جلد از جلد پوری ہو جائے گی. بہت تفصیلی گفتگو مجھے نہیں کرنی, میں نے پہلے ہی کہا. عزیزان محترم, اب یہ پوری زندگی جو کچھ میسج ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو بتانے ہوتے ہیں, لیکن اب ہمارے سامنے سے مرد بیٹھے ہوتے ہیں, لہذا بات اصل یہ ہے کہ اب چونکہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, آپ گھروں تک پہنچائیں. اگر کوئی ایسا میسج جو عورتوں کے لیے ہے تو آپ گھر تک پہنچائیں. اصل و بیشتر آج ہمارے ماحول میں یہ گھر کی زندگی ایک عجیب زندگی بن گئی ہے, اجیرن بن گئی ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ شادی سے پہلے آدمی اپنی بیوی کو خوش رہتا ہے, جب منگنی ہوتی ہے, پھر شادی ہوتی ہے, کل جلاؤ خوش رہتا ہے, پھر اس کے بعد اسے اپنی بیوی خود اچھی نہیں لگتی. 60% لوگوں کا یہی حال ہے. تو ایک نوجوان ایک عالم دین کے پاس پہنچا, اس نے کہا کہ آقا جب میں اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تھا, یعنی ابھی کچھ ہوا نہیں تھا, نہ منگنی ہوئی تھی, نہ شادی ہوا تھا, نہ سیوا ہوا تھا, جب میں دیکھنے گیا تو میرے دل میں ایسا ہے کہ اللہ نے اس سے خوبصورت کوئی عورت دنیا میں بنائی ہی نہیں. جب پہلی بار نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس سے خوبصورت عورت دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں بنائی. لیکن جب منگنی ہو گئی تو منگنی میں سب ساتھ میں اور بھی عورتیں آ جاتی ہیں اور لڑکیاں آ جاتی ہیں. کہا جب منگنی ہوئی تو میرے دل میں بات آئی کہ میری اور بیوی جیسے تو بہت سے ہیں, لیکن جب شادی ہو گئی تو اب میں سمجھتا ہوں میری بیوی کے علاوہ ساری عورتیں خوبصورت ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی, پھر بعد میں ایسا ہوا منگنی کے وقت ایسی تو اور بھی دوسری ہیں, اور شادی کے بعد میری بیوی کے علاوہ دوسری ساری عورتیں اچھی لگ رہی ہیں. تو اس عالم دین نے جواب دیا, سچا واقعہ ہے کہ کوئی کہانی نہیں ہے. اس عالم دین نے کہا اس کی وجہ تمہاری بیوی نہیں ہے. اور ایک بات سن لو, اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے بھی شادی کر لو تب بھی ایک وقت ایسا آئے گا تم کہو گے کہ ان عورتوں سے, میری بیویوں سے تو اچھا کہ سڑکوں پر آوارہ کتے ہیں, ان سے زیادہ خوبصورت یہ سڑکوں میں گھومنے والے آوارہ کتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے, تھوڑا مسکرایا, پھر آگا تو پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں. کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جاتا ہے نا, نگاہ ایک جگہ نہیں ٹکتی, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو یہی ہوتا ہے. بیوی کے علاوہ سب اچھے لگنے لگتی ہیں, لیکن اگر نگاہ ایک جگہ رکی رہے تو پھر صرف وہی اچھا لگتا ہے. تو تمہاری بیوی کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے, تمہاری خطا ہے کہ تمہارا دل لالچی ہو گیا ہے, تمہاری نگاہیں تمہارے قابو میں نہیں ہیں, تمہارا دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تم باہر نکلتے ہو تو دوسروں کی ناموس میں نگاہیں ڈالتے ہو, دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو نگاہیں ڈالتے ہو, اس لیے جب گھر پہ آتے ہو تو پھر تمہاری بیوی سے اچھی سب دوسری عورتیں لگتی ہیں. کافی راغا میں کیا کروں. کہا اس کا حکم تو قرآن نے دیا ہے. قرآن نے جہاں عورتوں سے کہا ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھیں, وہیں سب سے پہلے مردوں سے کہا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے. اگر نگاہ نیچی کر کے چلے تو کبھی نامحرم میں نگاہ نہیں جائے گی. کب ایسا کرو کہ اب تم ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو, اور جتنی دوسری عورتوں کے فوٹو تمہارے دل میں اتر چکے ہیں انہیں نکال دو, پھر تمہاری بیوی کائنات کی سب سے خوبصورت لگنے لگے گی. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس کی شادی ہو گئی ہے وہ اس فارمولے پہ عمل کرے, اور جس کی نہیں ہوئی ہے وہ گانٹھ باندھ لیں, اس بات کو لکھ لیں کہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ زندگی بھر دوسری عورت کے ساتھ نہیں رہنا ہے, زندگی بھر بیوی کے ساتھ رہنا ہے. لہذا ہم ایسا کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک ہماری بیوی ہمیں خوبصورت لگے, اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا. نگاہ اٹھے تو صرف بیوی
بیوی کے اوپر اٹھے اور کسی عورت کے اوپر نہ اٹھے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو میری نگاہیں نہیں مانتی، ایسی ایسی عورتیں آدھی آدھی پنڈلی کا کپڑا پہنے ہوئے، آخر کیسے بچے آتے، جدھر دیکھو ادھر جو ہے فحاشی یہی ہو رہا ہے، انانیت ہے۔ سڑکوں میں نکلو، بازار میں نکلو، باہر نکلو، کہیں گھومنے جاؤ، گارڈن میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، یہی بے پردہ ہوتا ہے، کیسے آخر بچا جائے؟ آخر نہ چاہتے ہوئے نگاہیں اٹھتی۔ تو اس بزرگ نے کوئی نصیحت تو نہیں کی، کہا ایک کٹورا لا اور اس میں دودھ بھرو۔ ایک کٹورا دودھ لے کے آیا اور اس کے بعد ایک آدمی کو بلایا، اسے کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا، کہا یہ دودھ لے کر تم فلاں مقام تک جاؤ، لیکن یاد رکھنا ایک قطرہ گرنے نہ پائے، اگر ایک قطرہ بھی دودھ گرا تو یہ آدمی تمہیں ڈنڈے سے مارے گا، ڈنڈے سے تمہاری خبر لے گا۔ اب یہ نوجوان چلا، تو اب چلا تو ادھر دیکھے گا کہ دودھ گرے گا کیوں عمر میں، اب وہ سیدھے اسی دودھ پہ دیکھ رہا، کہیں دودھ گر نہ جائے، کہیں دودھ گر نہ جائے، اسی پہ نگاہ ٹکائے ہوئے آگے جا رہا ہے، ادھر ڈر ہے کہ اگر ذرا سا بھی دودھ گرے تو پیچھے سے ایک ڈنڈا پڑے گا۔ چنانچہ اس مقام تک پہنچا اور پھر وہاں سے ویسے ہی واپس آیا، کہا اس بزرگ سے کہا کیا مطلب اس کے، آپ کیا بتانا چاہتے؟ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں گیا میں پوری نگاہ اس پہ رکھا، کہا دودھ ٹپکا کہا نہیں، پوری نگاہ میری دودھ کے اوپر تھی، دودھ ٹپکنے نہ پائے ورنہ پیچھے سے ڈنڈا پڑے گا۔ کہا بس جس طرح تم نے اس دودھ پہ نگاہ رکھی کہ جو ہے پیچھے سے ڈنڈا نہ پڑنے پائے، ویسے ہی جب تم نکلو تو اپنے دل کو قابو میں رکھو، تمہاری نگاہ اس پہ ہونا چاہیے کہ کہیں آخرت والا ڈنڈا نہ پڑ جائے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندگی سے ایک سبق لے کر ہم یہاں سے اٹھیں، اگر شادی شدہ زندگی ہے تو اس کو خوشگوار بنائیں، اور اگر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان باتوں کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت قرار دیں، اسے سنبھال کر رکھیں کہ آئندہ کام آئے اور میاں بیوی کی زندگی ایک خوشگوار زندگی گزرے۔ اب پڑھتے پڑھتے ایک بات اور یاد آ گئی تو اس کے بعد مسائل۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کے راستے گزر رہے، کیا دیکھا؟ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ اس سے میری شادی ہوئی تھی، ایک عرصے تک زندگی گزری، لیکن اب مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی، اب مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تو بیوی نے فریاد کی، تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا اس عورت سے، کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے ساتھ حالات خوشگوار ہو جائے اور تم اپنے شوہر کو اچھی لگنے لگو، تاکہ وہ پہلے ہی تمہیں چاہنے لگے؟ کہا بس ایسا کرو، رات کا کھانا کم کر دو۔ یہ دیکھیے، رات میں جب زیادہ آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھاپ، اس کی گیس اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت بھی یاد رکھیں، اب آپ کے کام تو نہیں آئے گی، آپ کے گھر کام آئے گی، لہذا انہیں بتائیں کہ رات کا کھانا آپ بھی کم کھائیں اور تو لیڈیز ہے وہ بھی کم کھائیں، سب کے لیے بتایا گیا یہ۔ لیکن جناب عیسیٰ نے اس بگڑی ہوئی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم رات کا کھانا کم کر دو۔ چنانچہ اس عورت نے رات کا کھانا کم کر دیا، کچھ دنوں کے بعد وہی رونق پلٹ کر آ گئی، اس کا شوہر پھر ویسے اسے چاہنے لگا۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، میں نے ختم کیا تو بیوی کی 18 سالہ زندگی بڑی مسائل کے لیے گزری ہے، مگر ایسے حالات میں بھی بیوی نے کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمیں پیاسا رہنا پڑے، ہمیں تلاش کرنا پڑے کہ بیوی نے تو یہ نہیں بتایا، یہ چیز رہ گئی۔ انسان کی زندگی کے لیے، شادی شدہ زندگی کے لیے جو کچھ بھی تھا، بیوی نے سب کچھ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور اکرم کی وفات کے بعد جناب فضہ کہتی ہے، جناب فضہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم کی وفات کے بعد 3 دن تک جنازہ گھر میں تھا پیغمبر کا، 3 دن تک شہزادی اپنے بابا کے جنازے میں ہوتی رہی۔
اور اس کے بعد 4 دن تک تنہا یعنی بغیر جنازہ جب تک ہو چکا اس کے بعد روتی رہی. اور اسی 7 دن کے اندر چوتھے دن جو ہے دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اب سب سے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ 7 دن تک مدینے کی کوئی عورت پرسا دینے نہیں آئی بیوی. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, کوئی پرسا دینے نہیں آئی. بیوی روتی رہی 75 دن یا 95 دن مسلسل روتی رہی. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں 5 رونے والے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے مقابل بھی کوئی رونے والا نہیں گزرا ہے. ایک جناب آدم جو فراق جنت میں 300 سال تک روتے رہے. اتنا روتے تھے کہ ان کا رخسار زخمی ہو گیا. پرندے آتے تھے جناب آدم کے آنسوؤں کو پیتے تھے اور آپس میں بات کرتے تھے. کتنا خوشگوار پانی. دنیا میں اللہ ایسا کوئی خوشگوار پانی پیدا نہیں کیا جتنا یہ آدم کا آنسو ہے. جناب آدم سمجھے کہ پرندے مذاق کر رہے ہیں, کہا پروردگار پرندے بھی مذاق کرنے لگے. اللہ نے کہا آدم پرندے مذاق نہیں کر رہے, وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اولیاء خدا کے آنسوؤں میں وہ تاثیر رکھی ہے, وہ نفاست اور پاکیزگی رکھی ہے جس کی سچائی اور صداقت کا کلمہ یہ پرندے پڑھ رہے ہیں. تو 300 سال تک جناب آدم روتے رہے. جناب یعقوب 20 سال تک فراق یوسف میں روتے رہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یوسف اپنے باپ کی جدائی میں زندان میں اتنا روتے تھے کہ قیدی حیران ہو گئے, قیدی تڑپ جاتے تھے. ایک دن کہا اے یوسف اتنا نہ رو, ایک وقت بھوجن کر لو, یا دن میں رو یا رات میں رو تاکہ ہم ایک وقت آرام کر سکیں. عزیزوں, اور اس کے بعد چوتھے کون, امام سجاد 35 سال تک اپنے بابا پہ روتے رہے. اور اس کے بعد بیوی زہرا 18 سال کی بیوی زہرا 95 دن تک اپنے بابا پہ روتے رہے. مگر جب ان سب کو حساب کیا گیا تو آدم سے زیادہ یعقوب کا رونا, یعقوب سے زیادہ یوسف کا رونا, اور اس سے زیادہ سجاد کا رونا. اور جب بیوی زہرا کے رونے کو ملایا گیا تو یہ 95 دن کا رونا ان سب پہ بھاری ہو گیا. اتنا بیوی روتی تھی, اتنا روتی تھی عزیزو کہ مدینے والوں کو خلل پڑنے لگا کام میں. اے ابوالحسن اپنی زوجہ کو سمجھا دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, کیونکہ ان کے رونے سے ہمارے کام کاج میں خلل پیدا ہوتا ہے. مولانا بیت الحسن بنوا دیا. شہزادی صبح جاتی شام کو آتی تھی, روتی ہی رہتی تھی. ارباب روتی ہی رہتی تھی شہزادی. ایک وقت ایسا آیا 3 دن تک باپ کے جنازے پہ روتی نہیں, اور اس کے بعد چوتھے دن ظالم گھر میں آ گئے. آگ لکڑیاں لے کر دروازے کو جلا دیا, اور اس کے بعد دروازہ پہلو کے زہرا پہ گرا دیا. ارباب یدا بہت دیر تک جناب شہزادی چاہتی تھی کہ دروازہ گرنے نہ پائے. ادھر شیاطین اور ادھر پیچھے طلحہ جو ہے, طلحہ بیوی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, امام حسن امام حسین, بیوی زینب بیوی کلثوم, وہ خالی دیکھ رہے تھے لیکن کیسے مدد کریں اپنی ماں کی. ارباب اعظم ایک وقت ایسا آیا کہ دروازے
چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک منزل اور بھی آتی ہے، ایک منزل اور بھی آتی ہے ارباب حضرات۔ جناب فضہ آگے روایت کرتی ہیں کہ 7 دن تک کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، 7 دن تک کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے ارباب حضرات، کوئی مرہم لگانے نہیں آیا، کوئی تسلی دینے نہیں آیا۔ ایک تو باپ کا غم اور دوسرے شہزادی کو یہ تکلیف آئے، کوئی پرسہ دینے نہ آیا۔ میرے نانا کے کلمہ کو مدینے میں کتنے ہیں، اتنی خواتین ہیں، مگر کوئی نہ آیا، شاید ان پہ پابندی تھی۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ 8ویں دن شاید عورتوں کو اجازت ملی، عورتیں آئیں، بیوی کے گھر پہ آئیں تو کیا دیکھا، بیوی ایک جگہ غمزدہ بیٹھی ہوئی ہیں، داہنی طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، اور آغوش میں ننھی 2 بچیاں ہیں۔ ان عورتوں نے کیا دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا حسن کے ہونٹ کو چوم رہی ہے، حسین کے گدے کو چوم رہی ہے، زینب ام کلثوم کے سروں کو چوم رہی ہیں، اور ایک مرد فریاد کرتی ہے، واہ بتا محمد واہ بالقاسم۔ اتنے میں عورتیں جب پہنچ جاتی ہیں، شہزادی جب دیکھتی ہیں عورتوں کو، تو مرد گیرا بلند ہو جاتا ہے، دل کی بھڑاس باہر آ گئی۔ ارے 7 دن کے بعد 8ویں دن آج موقع ملا ہے پرسہ دینے کا۔ ساری عورتیں شہزادی کے ساتھ مل جل کر رونے لگیں۔ اب اس کے بعد شہزادی نے حسن حسین کو لیا، اور رات جب ہو گئی ہے، سناٹا چھا گیا ہے، تاریکی چھا گئی ہے، شہزادی حسن حسین کو لے کے ایک مرتبہ قبر رسول کا رخ کرتی ہیں۔ یہ ساری عورتیں بھی جاتی ہیں، اور شہزادی قبر رسول پہ پہنچ کے اپنا دونوں ہاتھ کھول کر قبر رسول میں گر جاتی ہے، آواز دیتی ہے، بابا آپ کی بیٹی تنہا ہو گئی، اے بابا آپ میرے یہ بچے آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اے بابا ارے میں مظلوم ہو گئی، اے بابا میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے بابا میرا پہلو شکستہ کر دیا گیا، اے بابا میرے شکم میں موصل کو مار ڈالا گیا، بابا میں کیا کیا مصائب بیان کروں، عجب نہیں قبر رسول لرز گئی ہو۔ حضرت اللہ بی بی فریاد کر کے پھر گھر واپس آ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ارباب یہ 2 باتیں، اس کے بعد زحمت تمام علامہ امینی ایک مرتبہ مدینے گئے، جب واپس آئے تو ان کے شاگرد نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا، بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا میں نے روضہ رسول دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ شاگرد کہتا ہے آقا میں کسی عام آدمی سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، علامہ امینی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیکھا۔ علامہ امینی بہت پہنچے ہوئے عالم تھے، کہا ارے میں جب مدینے گیا مجھے لگا آج بھی زہرا رو رہی ہے، مدینے کی گلی کوچوں سے زہرا کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مسائل اور سنیے زحمت تمام۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین کے خواب میں، ایک ذاکر کے خواب میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، بس آخری مسائل، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ذاکر تو میرا مسائل نہیں پڑھتا۔ وہ ذاکر کہتا ہے آقا میں آپ کے مسائل پڑھتا ہوں، کہا میرے بڑھاپے کے مسائل تو پڑھتا ہے، میرے بچپن کے مسائل نہیں پڑھتا۔ کہا وہ کیا ہیں آقا، کہا کہ آقا وہ کیا مسائل ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ذاکر ارے بچپن کا مسائل یہ ہے، بچپن کا مسائل یہ ہے کہ جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارباب علیہ ذاتی روایتیں یہ پڑھنا، اے حسین آپ کی بچی پہ تازیانہ آپ کی شہادت کے بعد لگا، مگر آپ کی ماں کے پشت پر تازیانہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لگا، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره۔